وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا۔ لعب کہتے ہیں بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام کرنا، اور لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے اور باز رکھے۔ تو لعب بے فائدہ کام، اور لہو جو انسان کو غافل کر دیتا ہے، یعنی لہو ایسی دلچسپیاں، ایسی ہابیز، ایسے انٹرسٹ جو غفلت میں ڈال دیتے، یعنی انسان کا دل اس کے اندر ایسا کھویا ہوا ہوتا ہے کہ اصل کام بھول جاتا ہے۔ لعب جو ہوتا ہے جسمانی کھیل کے لیے بھی آتا ہے، اور دل کا کھیل جو ہے وہ دل کو بہلاوا وہ لہو کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی دلوں کے ساتھ بہلنا۔ تو لعب وقت گزاری کے لیے جیسے کھیل ہوتے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کسی چیز سے کھیلیں گے، کبھی کسی چیز کبھی اٹھائیں گے، کوئی پٹکائیں گے، کوئی کچھ کریں گے، کچھ ان کے سامنے کچھ اچیو کرنا نہیں ہوتا۔ کبھی ایک چیز کھینچ لی، اس کو گرا دیا، اس کو ہٹا دیا، اس کو پھینک دیا، اس کو مار دیا، اس کو توڑ دیا، رینڈم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو خود بیٹھ کے کسی پازیٹو ایکٹیویٹی میں مصروف کریں تو وہ اور بات ہے، اس میں بھی تھوڑی دیر کریں گے پھر اٹھ جائیں گے، زیادہ دیر اٹینشن نہیں لگا سکتے۔ تو لعب ایسا کام ہوتا ہے جو بے مقصد ہوتا ہے، یعنی اور لہو غافل کر دیتا ہے۔ تو لعب اور لہو دونوں کے اندر دل بہلانا ہوتا ہے۔ قتادہ نے اس کا معنی کیا کھانا پینا، بس شغل کرنا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد مال جمع کرنا، اور لہو سے مراد عورتیں ہیں۔ لعب مال جمع کرنا اور لہو عورتوں سے تعلق۔ تو قرآن مجید میں ایمان سے خالی عبادات کو بھی لہو و لعب کہا گیا ہے، یعنی ایمان کے بغیر جو عبادتیں ہیں مشرکین کی، وہ بھی لہو و لعب ہے، یعنی انٹرٹینمنٹ کی شکل ہے ایک۔ جیسے بیت اللہ میں یہ جو عبادت کرتے تھے مشرکین کیا کرتے تھے، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا، کچھ مقصد نہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے جو ریچولز ہوتے ہیں وہ ایک فن کی شکل میں ہوتے ہیں، گانے ہیں، ڈانس ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک نان سیریس زندگی ہے، عقل سے کام نہیں لیتے کہ کیا کر رہے ہیں، بس جو دوسروں کو دیکھا کر رہے ہیں اس کے ساتھ لگ گئے۔ تو ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مومن با مقصد ہوتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی صلاحیتوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان کو چینلائز کرتا ہے، صحیح چیز میں لگاتا ہے۔ اور غیر مومن جو ہے اس کے لیے بس ہر وقت کوئی نہ کوئی انٹرٹینمنٹ، نفس کو خوش کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، فن چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری یوتھ کا کیا حال ہے کہ ان کو کوئی سنجیدہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ عمومی بات کر رہی ہوں، اور اگر دین بھی ان کو سکھانا ہے تو فن میں سکھاؤ۔ تو دنیا کی زندگی کچھ لوگوں کے لیے بچوں کے کھیل کی طرح ہے، وہ کچھ دیر ایک چیز کھیلتے ہیں پھر اکتا جاتے ہیں، پھر کوئی اور چیز کھیلنے لگتے ہیں، پھر کچھ اور کھیلنے لگتے ہیں، ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے تو کوئی اور چیز شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن مومن صرف خواہشات پہ نہیں چلتا، شہوات پہ نہیں چلتا، بلکہ ایک پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے کہ مجھے اپنے دن کی پلاننگ کیسے کرنی ہے، اپنے ہفتے کی کیسے کرنی ہے، اپنے مہینے کی کیسے کرنی ہے۔ تو وہ اپنے اوقات کی صحیح پلاننگ کر کے ان کو صحیح کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، متقی لوگ ہیں۔ سورۃ نحل میں بھی آتا ہے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے اور متقین کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے۔ سورۃ مریم میں آتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو۔ سورۃ قصص میں آتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ بہت سی آیات ہیں اس سلسلے کی کہ جنت متقین کے لیے ہے، اور یہ تقوی ہی انسان کو کانشیس لائف گزارنے کا سبق دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی شعوری زندگی، شعور کی سطح پہ جینا، سوچ سمجھ کے جینا، عقل سے کام لینا، اللہ کی نگرانی کا احساس دل میں لے کے جینا۔
اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو بہرحال بہت ہی خوبصورت زندگی ہے جو متقین کو ملے گی. سعد بن نبی وقاص کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ناخن سے کم مقدار کے برابر بھی جنت کی کوئی چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے وہ آسمان و زمین کے کناروں کو چمکا دے. صرف ناخن برابر چیز یا ناخن سے بھی کم. اگر جنت کا کوئی آدمی جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی کو ایسے مٹا دیں جیسے سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے. اتنی خوبصورتی ہے وہاں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے، اس کا سیمنٹ خالص کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے. جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا، کبھی تکلیف نہ پائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی موت نہ آئے گی، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی فنا نہ ہوگی. یہ ہے جنت. لیکن اس کی ایک قیمت ہے، یہ اللہ کا سودا ہے، بڑا مہنگا سودا ہے. اس کے لیے غفلت کی زندگی کام نہیں آئے گی، بلکہ جنت کو منزل بنا کے سامنے رکھ کے اس کے لیے محنت کرنا ہوگی. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں سوال نہیں کیا جا رہا کہ لیتے ہو کہ نہیں لیتے، یہ ڈانٹنے کے لیے ایک طرح سے، یعنی اچھی طرح سمجھ لو، آخرت کی قدر و قیمت کو جان لو، عقل سے کام لو، کیونکہ جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہوتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں وہی عقل مند ہے. تو اس آیت سے دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے اور دنیا کو کھیل تماشا بنانے کی مذمت پتہ چلتی ہے، اور صرف دنیا کی زندگی کو اپنا ہدف یا گول نہیں بنانا چاہیے، صرف یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھنا چاہیے. آخرت کی رغبت رکھنی چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور نصیحت قبول کرنی چاہیے. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ باتیں غمگین کرتی ہیں جو وہ کہتے ہیں، تو در حقیقت وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. قد نعلم، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کس بات کو، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ جو باتیں یہ آپ پہ بناتے ہیں وہ آپ کو غمگین کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے اور وہ باتیں ان کو، جو لوگ ان کے اوپر مذاق اڑاتے تھے، جو ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اس سے آپ کو تکلیف پہنچتی تھی، غم پہنچتا تھا. ویسے وہ آپ کی ذات کی تعریف کرتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ جو آپ نبوت کی بات کرتے ہیں، رسالت کی، ایمان کی، یہ بات نہ کریں. یعنی آپ کی ساری خوبیوں، آپ کے اخلاق کے معترف ہونے کے باوجود آپ کی رسالت پر جو ایمان نہیں لاتے، تو اس سے آپ کو جو غم پہنچتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اس سلسلے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد، ہم جانتے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہم اسے نہیں جھٹلاتے، ہم اکنالج کرتے ہیں آپ کی خوبیوں کو، لیکن ہم اسے جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کر آئے، یعنی رسالت کا اقرار نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور بھی کیا تھا کہ لوگ ایمان لے آئیں. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. آپ کا افسوس اور غم یہ تھا کہ لوگ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آتے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو تسلی دی جا رہی ہے آپ کو، فإنہم لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کی صداقت کا تو اقرار کرتے ہیں. ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اچھے اخلاق اور ان کے رویے کی وجہ سے لوگ ان کے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو وہ کرنے کو کہتے ہیں وہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہمیں آپ سے کوئی گلا شکوہ نہیں، لیکن یہ جو آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا یا پڑھانا شروع کر دیا، اس سے ہم ایگری نہیں کرتے.
ویسے ہمیں آپ سے محبت ہے، لیکن یہ جو آپ بالکل مولوی بنتے جا رہے ہیں یہ نہیں ہمیں پسند. تو یہ چیز دکھ دیتی ہے نا، اگر اپنے پیارے ہی یہ بات کہنے لگے، اپنے قریبی لوگ ہی یہ بات کرنے لگے، انسان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. پھر وہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر کا معاملہ نہیں رہتا. کوئی بھی شخص دین کی کسی بھی بات کا جو مذاق اڑاتا ہے یا جھٹلاتا ہے اس کو، تو وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جنگ مول لے رہا ہے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اور یقیناً آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو وہ جھٹلائے گئے اور ستائے گئے، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی، پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے یہ بھی. یعنی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی جتنے بھی نون پیغمبر ہیں ان سب کو جھٹلایا گیا. ابراہیم علیہ السلام ہوں، لوط علیہ السلام ہوں، شعیب علیہ السلام ہوں، صالح علیہ السلام ہوں، ہود علیہ السلام ہوں، یعنی یو نیم اٹ، سب کا انکار کیا گیا. تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ صرف میرے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، سبھی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو پھر انسان کو تسلی ہو جاتی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے، ایسا تو ہوتا ہے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کو جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا، تو آپ کو کیا کرنا، فصبروا علی ما کذبوا، انہوں نے صبر کیا تھا. جب لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا. اور پھر وَأُوذُوا، اور وہ اذیت بھی دیے گئے. یہ کذبوا جو ہے یہ بھی اذیت ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اوذو الگ بھی. تو اوذو عام ہے اور کذبوا اسپیسیفک ہے، یعنی اور تکلیفیں بھی دی. آپ کو معلوم ہے نا کہ ذہنی اذیتیں، زبانی کلامی گالی گلوچ اور الزام تراشی، اور بعض اوقات جسمانی تعذیب، اور بعض اوقات قتل تک کی نوبت، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، جذباتی صدمے. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی نہ کوئی غم اور تکلیف کی صورت ان کو پیش آئی، یعنی بیٹیوں کی وجہ سے آپ آزمائے گئے. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہاں تک کہ بعض انبیاء کے ساتھ کوئی ایک بھی مومن نہیں تھا، کسی کے ساتھ ایک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ کسی نبی کی پیروی کرنے والے only 2 people، صرف 2 لوگ، کسی کی پیروی کرنے صرف ایک، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں. پوری قوم نے انکار کر دیا. کتنے دکھ اور صدمے کی بات ہوگی. ہم اپنے اوپر لے کے دیکھیں، اگر ہم کسی کو کوئی بات بتائیں اور وہ جواب میں انکار کر دے یا ادھر ادھر ٹال دے اس کو، یا مذاق اڑا دے، ہنسی میں ٹال دے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں تو پوری پوری قوم یہ سب کچھ کر رہی ہے. تو جو بھی انہوں نے اذیتیں دی قول و فعل سے، ان پر انہوں نے صبر کیا. صبر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، انبیاء کی صفت بھی ہے، اور سب اللہ والوں کی صفت ہے، ہدایت یافتہ ائمہ کی صفت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے صبر کو یاد کروا کے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. پھر فرمایا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، خوشخبری دے دی گئی، مدد آ گئی. یہ آپ کو ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، آپ کے پاس بھی مدد آ جائے گی، بس تھوڑا سا صبر کا امتحان ہے، اللہ کی مدد آئے گی، امید سے رہیں. قرآن پاک میں آتا ہے نا سورۃ روم میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا. لیکن یاد رکھیے کہ مدد جو ہے صبر کے ساتھ آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ کے ساتھ مدد آئے گی. اور کلمات جو ہیں شرعی بھی ہوتے ہیں اور قدری کونی بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے لکھے ہوئے کو کوئی مٹا نہیں سکتا. آپ کی تقدیر اللہ چاہے تو اس میں سے کچھ مٹائے، اضافہ کرے، کمی، لیکن کوئی اور اس کو نہیں بدل سکتا. اسی طرح شرعی کلمات قرآن، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور پھر خاص طور پر یہاں اس کانٹیکس میں کہ جو اللہ کا وعدہ ہے وہ بھی بدلے گا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس بہت سے پیغمبروں کی خبریں آ چکی ہیں.
یعنی وحی کے ذریعے پچھلے رسولوں کے قصے، واقعات، اخبار آپ کو بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح انہیں اپنے امتوں کی طرف سے کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں. سورۃ ہود میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب کچھ ہم آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے آپ کے دل کو جما دیں. تو یہ تثبیت قلب کے لیے پچھلے انبیاء کے واقعات بتائے گئے. اور قدرتی بات ہے دوسروں کی تکلیف دیکھ کر انسان کو اپنی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے. اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ جب مصیبت سخت ہو جائے تو جان لے کہ نجات قریب ہے، مدد بھی آنے والی ہے، اور یہ کہ اللہ کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.